अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जनूबी चीन के गोआनगशी के इलाके में आज पीर की सुबह एक ताकतवर ज़लज़ला आया, जिससे बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैल गया। हुकाम का कहना है कि 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले में कम से कम 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि एक शख्स ताहाल लापता हैं। कई दीगर के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। चीन की सरकारी खबरसां एनसी सिन्हुआ और सरकारी CCTV के मुताबिक ज़लज़ला की अलग सुबह पिलियनॉन डिस्ट्रिक्ट लियोश होशियर में आया। इसका मरकज़ टायांगचुन शहर के करीब था। ज़लज़ले की गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर बताई गई है, जिससे झटके काफ़ी शदीद थे। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 13 इमारतें मुनहदिम हो गई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर 7,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इलाक़े में कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुँचने की इत्तला है। मुतासरा इलाक़ों में रिलीफ और रेस्क्यू टीमें का ऑपरेशन जारी है। मुकामी हुकाम ने बताया कि 4 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया और इनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। एक शख्स की तलाश जारी है। झटके सिर्फ लियोजो के तक महदूद नहीं थे। गोआनगशी के इलाके के कई बड़े शहरों बशमुल नाइनिंग और गोयलन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रात देर गए ज़लज़ले के झटकों ने खौफजदा मकीनों को घरों से बाहर निकाल दिया। रेलवे हुकाम ने बताया कि ज़लज़ले के बाद रेल लाइनों पर हिफाजती चेकिंग की जा रही है। इससे कुछ ट्रेनों की नकल व हरकत में खलल पड़ सकता है और मुसाफिरों को ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। ताहम बिजली, पानी, गैस और टेलीकम्युनिकेशन जैसी ज़रूरी खिदमत मामूल के मुताबिक काम कर रही है। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का स्वीडन का दौरा एक तारीखी और बाअस फ़ख्र लम्हे का गवाह बना। स्वीडन की हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के आला तरीन एजाज़ रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा है। ये किसी भी सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा और बावक़ार एजाज़ माना जाता है। ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों की जानिब से मिलने वाला ये 31वां बैनुल-अक़वामी एजाज़ है। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस स्वीडन का वो शाही एजाज़ है जो किसी भी मुल्क के सदर या हुकूमत के सरबराह को दिया जाता है। इसे स्वीडन का सबसे बड़ा और बावक़ार एजाज़ समझा जाता है। स्वीडन ने ये एजाज़ देकर न सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बल्कि पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को इज़्ज़त बख्शी है। यह हिंदुस्तान और स्वीडन के दरमियान मुसलसिल मजबूत होते दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारती शराकतदारी और बाहमी एतमाद की गहराई को भी ज़ाहिर करता है। इस शाही एजाज़ के साथ ही हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो तारीख़ के सफ़ात में दर्ज हो गया। दरअसल ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत का 31वां बड़ा आलमी एजाज़ है। ये किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक गैर मामूली कामयाबी मानी जा रही है। इससे कबल अमेरिका, रूस, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, मिस्र और भूटान समेत कई ममालिक इन्हें अपने आला तरीन शहरी एजाज़ात से नवाज चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिफारतकारी को लेकर पूरी दुनिया में बातें हो रही है। स्वीडन की जानिब से दिया गया ये एजाज़ इस लिहाज से भी ख़ास है क्योंकि हिंदुस्तान और नार्डिक ममालिक के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और इख्तरा जैसे अहम शोबों में शराकतदारी एक नई बुलंदी तक पहुँच रही है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अडियाला जेल में क़ैद हैं, लेकिन वहाँ की सियासत इनके इर्द गिर्द घूमती मालूम हो रही है। अब इमरान खान हुकूमत को हटाने में मुबैना तौर पर गैर मुल्की साजिश के हवाले से लेक सफारती मरासले पर हलचल मची है। इस दस्तावेज़ को साइफ़र कहा जा रहा है, जिसे तहक़ीक़ाती इदारे ड्रॉप साइट न्यूज़ आउटलेट ने शाया किया। केवल I-678 के नाम से शिनाख्त की जाने वाली इस दस्तावेज़ में 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद खान और जुनूबी व वसती एशियाई उमूर के लिए अमरीकी माऊन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्डो के दरमियान हुई मुलाकात की तफसीलात शामिल है। ये मुलाकात पार्लिमान में अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे से चंद हफ्ते कबल हुई थी। दस्तावेज़ के मुताबिक डोनाल्डो ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा था कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। सिफारती मुरासले में डोनाल्डो के हवाले से कहा गया है कि मेरा ख्याल है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की वोटिंग कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। मुरासले के मुताबिक अगर इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हुए तो इस सूरत में पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप से अलग थलग पड़ सकता है। इमरान खान और इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम आयद करती रही है कि गैर मुल्की दबाव जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तायीद हासिल थी, इनकी अप्रैल 2022 में इक़्तिदार से बरतरफी का सबब बना। ताहम अमेरिका और पाकिस्तान की फ़ौज दोनों इन इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि तल अवीव 7 अक्टूबर 2023 के हमले की मनसूबाबंदी करने वाले तमाम जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है।
بنیامین نتنیاہو کا یہ موقف اسرائیلی فوج کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز کے کمانڈر ان چیف عزاء الدین الحداد کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ حکومت کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے 7 اکتوبر کے حملوں اور یرغمالیوں کے اغوا کے پیچھے موجود ہر ماسٹر مائنڈ کو چن کر ختم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ بنیامین نتنیاہو نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ اسرائیلی افواج موجودہ وقت میں غزہ کی پٹی کے 60% حصے پر قابض ہے۔ نتنیاہو کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر اپنے آپریشنز کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا ہے، جبکہ اس سے قبل میڈیا رپورٹس میں اسرائیلی فوج کی ایک نئی نام نہاد اورنج لائن کی جانب پیش قدمی کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ نتنیاہو کا کہنا تھا کہ حماس اب ان کی گرفت میں ہے اور ان کا اصل ہدف یہ یقینی بنانا ہے کہ غزہ مستقبل میں کبھی اسرائیل کے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد جس میں فرانس پریس ایجنسی کے مطابق اسرائیل میں 1221 افراد ہلاک ہوئے تھے، نتنیاہو نے اس کے ذمہ داروں کے تعاقب کا عزم کیا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر ایک شدید اور ہولناک جنگ مسلط کی جس کے نتیجے میں پٹی کے صحت کے حکام کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 72,763 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ چین سے واپس لوٹنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ آج انہوں نے ایران کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تازہ امن تجویز کو قبول نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حرکت میں جلد آئے ورنہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو یہ دھمکی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد دی۔ دونوں لیڈروں کے بیچ ایران جنگ پر بات چیت ہوئی۔ واضح ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مشترکہ حملے کے بعد یہ تنازع شروع ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان گفتگو ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب اطلاعات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ نتنیاہو نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ ٹرمپ سے ان کے حالیہ دورے چین پر بھی بات چیت کریں گے، تاہم ایران کا معاملہ ان مذاکرات میں مرکزی حیثیت رکھے گا۔ واضح ہے کہ 8 اپریل سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ اس دوران امن معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں تعطل کا شکار ہے۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے مذاکرات کے لیے ایران کے مجوزہ ایجنڈے پر کوئی خاطر خواہ رعایت نہیں دی۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے 5 نکاتی فہرست پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران صرف ایک کارکر جوہری تنصیب برقرار رکھے اور اپنے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ منتقل کرے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ جنگ روکنے اور مذاکرات شروع کرنے کی کوششوں کے درمیان اب ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے تہران کے سامنے ایسا منصوبہ رکھا ہے جس میں دنیا کو کچھ نہیں اور لینے کو سب کچھ ہے، یعنی امریکہ بغیر کوئی ٹھوس رعایت دیے وہی مطالبات منوانا چاہتا ہے جو جنگ کے دوران بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایران کی سرکاری خبررساں NCO نے جو معلومات جاری کی اس سے صاف ہو گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی راہ ابھی انتہائی مشکل رہنے والی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب تہران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ دباؤ میں جھکنے والا نہیں۔ ایران کی خبررساں ANC فارس کے مطابق امریکہ نے 5 نکات پر مشتمل ایک تجویز بھیجی۔ اس میں سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ ایران صرف ایک جوہری مرکز کارکرد رکھے اور اپنی یورینیم کے ذخائر امریکہ کے حوالے کر دیں، یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیت تقریباً ختم ہو جائے۔ ایران طویل عرصے سے کہتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو خدشہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کو مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو پھانسی کی اجازت دینے والا اسرائیلی قانون اتوار سے نافذ العمل ہو گیا۔ روزنامہ دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی فوج کی مرکزی کمان کے علاقائی کمانڈر میجر جنرل آوی بلیت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں پھانسی کے قانون کے نفاذ کے لیے ضروری فوجی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ فوجی حکم کے تحت اسرائیلی ہلاکتوں سے متعلقہ مقدمات کی سماعت کرنے والی عدالتیں عمر قید کی اجازت دینے والے خصوصی حالات کی عدم موجودگی میں سزائے موت کو واحد قابل اطلاق سزا کے طور پر سنانے کی پابند ہے۔ اسرائیلی اخبار کی خبر میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم مقبوضہ مغربی کنارے کی عدالتوں کو ان فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا اختیار دیتا ہے جنہیں ریاست اسرائیل کے وجود سے انکاری ہونے کی وجہ سے اسرائیلیوں کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا ہو۔ اخبار نے کہا ہے کہ قانون کی زبان تقریباً مکمل طور پر فلسطینیوں کو ہدف بنانے کے انداز میں تیار کی گئی ہے۔ خبر کے مطابق قانون میں شامل نظریاتی ثبوت کی شرائط کی وجہ سے اس قانون کا انتہا پسند یہودی حملہ آوروں پر اطلاق مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔ امریکی ریاست ایڈہوا میں 2 امریکی جنگی طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست ایڈہوا میں EA-18G کرولم ٹیم کے 2 طیارے ماؤنٹین ہوم ایئر فورس بیس میں آج گن فائٹر ایئر شو کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے۔
حادثے سے کچھ ہی دیر بعد ایک مبصر نے مجمع کو بتایا کہ امریکی بحریہ کے 4 پائلٹ محفوظ ہیں۔ تماشائیوں کی جانب سے بنائی گئی ایک ویڈیو میں دونوں جیٹ طیاروں کو ٹکراتے ہوئے اور حادثے کے بعد فضا سے 4 پیراشوٹوں کو اترتے دیکھا گیا۔ فضائی مظاہرے کے میزبان نے کہا، ہمارے پاس 4 صحیح سلامت پیراشوٹ تھے، عملہ بروقت ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا، وہ دھوئیں کی جگہ سے 1 میل جنوب میں موجود ہے، پیراشوٹ زمین پر اتر چکے ہیں۔ حکام نے اس واقعے کو فضا میں تصادم قرار دیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے اور اس دوران فضائیہ کے اڈے کو بند کر دیا گیا ہے۔ ماؤنٹ ہوم ایئر فورس بیس یہ فضائی مظاہرہ 8 سال بعد پہلی بار منعقد کیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے عراق کے مغربی صحرا میں ایران کے خلاف کارروائیوں کی اعانت کے لیے 2 خفیہ فوجی اڈے قائم کیے ہیں۔ اخبار نے عراقی اور علاقائی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں منظر عام پر آئے ایک اڈہ ان 2 خفیہ تنصیبات میں سے ایک ہے جو 1 سال سے زائد عرصے کے دوران وقفے سے عراق کے اندر اسرائیل کے ذریعے استعمال ہوتی رہی ہے۔ حکام کے بقول ان اڈوں کو فضائی امداد، ایندھن بھرائی اور طبی خدمات کے لیے استعمال کیا گیا اور بعد ازاں جون 2025 میں ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ کے دوران بھی ان کا کردار رہا ہے۔ ان میں سے ایک اڈہ اس وقت سامنے آیا جب عراقی چرواہے عواز شمری نے مارچ میں النقیب کے قریب غیر معمولی فوجی سرگرمی دیکھی۔ اس نے ہیلی کاپٹرز، خیمے اور بظاہر عارضی لینڈنگ پٹی دیکھنے پر مقامی حکام کو اطلاع دی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے عراق کی طرف سے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہوئے 3 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا۔ وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے بتایا کہ عراقی علاقے سے سعودی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد ان ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ المالکی نے اس بات پر زور دیا کہ مملکت مناسب وقت اور جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب مملکت کی خود مختاری، سلامتی اور اپنے شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کا جواب دینے کے لیے تمام ضروری آپریشنل اقدامات کرے گا اور ان پر عمل درآمد کرے گا۔ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف حملوں کے بعد سے علاقائی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ طہران نے جواب میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیج میں امریکی اتحادیوں بشمول متحدہ عرب امارات کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کے لیے اور آبنہ ہرمز کو بند کر دیا۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی، جس کے نتیجے میں براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے باہر آگ لگ گئی۔ ایس پی اے کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب ان سرحدی حملوں کو مسترد کرتا ہے جو خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بیان میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اس کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی سپورٹ کا اعادہ کیا گیا۔ وزارت کے ابوظہبی میڈیا آفس سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ الزفرا ریجن میں واقع براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر ایک برقی جنریٹر میں لگنے والی آگ پر فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ڈرون حملے کے نتیجے میں آگ بھڑکی، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا اور نہ ہی تباہ کاری تحفظ کی سطح متاثر ہوئی۔